روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. مومن کامل کی شان اور گناہگار بندوں کے لیے بشارت. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تفسیر از بیان القرآن. اور ایسے لوگ جب ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو دوسروں پر یا کوئی گناہ کر کے خاص اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو معاً اللہ تعالی کی عظمت اور عذاب یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں. یعنی اس طریقے سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے اور خاص اپنی ذات سے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالی سے معاف کرانا دونوں حالتوں میں مشترک ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو؟ رہا اہل حقوق کا معاف کرنا، سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بچا لیں، اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے. اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں کہ فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا، اور یہ کہ توبہ ضروری ہے، اور یہ کہ خدا تعالی غفار ہے. مطلب یہ کہ اعمال بھی درست کر لیتے ہیں اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں ان آیات کے ذیل میں فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ای تذکروا حقہ العظیم ووعیدہ او ذکر العرض علیہ او سؤالہ من الذنب یوم القیامت او نہیہ او غفرانہ وقیل ذکروا جمالہ فاستحیوا وجلالہ فہابوا. یاد کرتے ہیں حق تعالی کی عظمت اور اس کی وعید اور سزا کو، اور اپنی پیشی اور اعمال کے سوال و جواب کو، اور نہیں اور مغفرت کو. اور کہا گیا ہے کہ یاد کرتے ہیں اس کے جمال کو پس شرم محسوس کرتے ہیں، یا اس کے جلال کو پس خوف اور ہیبت محسوس کرتے ہیں. فإن الذنوب وإن كبرت فعفو اللہ تعالی اکبر. پس تحقیق کے گناہ خواہ کتنے ہی بڑے ہوں لیکن حق تعالی کا عفو و کرم اس سے بھی بڑا ہے. ولم يصروا على ما فعلوا. اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار نہیں کرتے. ای لم یقیموا او غیر مقیمین علی الذی فعلوه من الذنوب فاحشة کانت او ظلما. گناہ فاحشہ ہو یا ظلم ہو اس پر قائم نہیں رہتے. اصرار کی لغوی اور شرعی تحقیق. الاسرار اشد من السر وقیل الثبات على الشیء ويستعمل شرعا بمعنى الاقامة على القبیح من غیر استغفار ورجوع بالتوبة. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کل ذنب اصر علیہ العبد کبیر ولیس بکبیر ما تاب منہ العبد. ہر وہ گناہ جس پر اصرار و دوام رکھا جائے کبیرہ ہے، اور جس کبیرہ سے بندہ توبہ کر لے وہ کبیرہ نہیں. وہم یعلمون. اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں. ای یعلمون قبح فعلہم ویکون المعنى ترک الاصرار على الذنب لعلمهم بان الذنب قبیح فان الحال قد یجیء فی معرض التعلیل. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة. وہ شخص اصرار کرنے والوں میں نہیں جو استغفار کر لے اگرچہ وہی گناہ اس سے ایک دن میں 70 مرتبہ ہو، بشرطے کہ ندامت کاملہ اور عزم علی التقوی ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں المصر هو الذی لم یستغفر ولم یندم علی الذنب. اصرار کرنے والا گناہگار وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر نادم بھی نہ ہو. اور اصرار کا مفہوم اکثار ہے. الاصرار علی الذنب ای اکثارہ. خطا کار بندے توبہ کی برکت سے خیر الخطائین کے لقب سے نوازے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم بہت خطا کار ہے اور بہترین خطا کار بہت توبہ کرنے والے ہیں. اس حدیث کے حسب ذیل فوائد ہیں جو مرقات جلد نمبر 5 سے لیے جا رہے ہیں. ہر بندہ کثیر الخطا ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہے. خطا بمانے کثیر الخطا اور توابون بمانے رجاعون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے. اور اس رجوع کی 3 انواع ہیں. بالتوبۃ من المعصیۃ الی الطاعۃ، یہ عوام کی توبہ ہے، گناہ ترک کر کے طاعت کی طرف رجوع کر لیں. بالانابۃ من الغفلۃ الی الذکر، غفلت ترک کر کے ذکر حق میں مشغول ہونا، یہ متوسط سالک کا حال ہے. بالاوبۃ من الغیبۃ الی الحضور، اگر دل غیر حق میں لگ کر حضوری سے غائب ہو جاوے تو پھر دل کو بارگاہ قرب حق میں حاضر کر دینا.
جس کو صوفیہ استحضار قلب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی دل سے ہر وقت حق تعالی شانہ کا دھیان رکھنا، اسی کو حضور دائم اور نسبت مع اللہ کا رسوخ بھی کہا جاتا ہے۔ احقر عرض کرتا ہے کہ ہر خطا شر ہے، لیکن اہل شر ہونے کے باوجود توبہ کی برکت سے خیر الخطائین ہو گئے، شراب سرکے سے تبدیل ہو گئی۔ شر پر توبہ کی برکت سے آفتاب رحمت نے یہ اثر دکھایا کہ قلب ماہیت کر دیا۔ کیست ابدال کے او مبدل شود، کیست ابدال کے او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدا خل شود، خمرش از تبدیل یزدا خل شود۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابدال کون ہے؟ جو کہ حق تعالیٰ کے کرم سے تبدیل ہو گئے، یعنی ان کے اخلاق رذیلہ تبدیل رحمت حق سے اخلاق حمیدہ ہو گئے، یعنی اخلاق رذیلہ کی شراب قدرت خداوندی سے سرکہ ہو گئی۔ حق تعالیٰ کی شان رحمت تو دیکھیے کہ توبہ کے انعام کے خطاکار کو خیر سے یاد فرمایا۔ خطاکار تو تھے، اب توبہ کی برکت سے خیر الخطائین، اب بہتر خطاکار ہیں۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خیر کا لقب ملا تو پھر خطائین کی نسبت بھی مٹا دیتے، ان کے کرم سے کیا بعید ہے؟ خطائین کی نسبت سے تو پھر بھی ان کی خطاؤں پر نشاندہی اور علامت باقی رہی۔ اختر عرض کرتا ہے کہ ترکیب اضافی میں مضافی مقصود ہوتا ہے، جیسے جاء غلام زیدن، آیا زید کا غلام، تو آنے میں مقصود کلام صرف غلام ہے، زید کی آمد مراد نہیں۔ پس خیر الخطائین میں اگرچہ مضاف الیہ سے متعلق ہے، لیکن مقصود کلام میں اس بندے کو خیر ہی کے لقب سے نوازنا ہے۔ اب یہ رہا کہ مضاف الیہ مٹا دیا جاتا تو اس میں راز یہ ہے کہ توبہ کی کرامت اور شان رحمت کی تاثیر کا پتہ پھر کیسے چلتا۔ یہ سرکہ پہلے شراب تھی، تبدیل یزداں سے خل ہوئی، تو اس عبارت میں حق تعالیٰ کی شان رحمت کی تجلیات کو باقی رکھا گیا کہ یہ لوگ تو خطاکار تھے، لیکن توبہ اور ندامت اور استغفار، رحمت غفار اور عنایت تواب نے ان کے شر کو خیر سے تبدیل فرما دیا۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ صرف اکابر کی دعاؤں کی برکت ہے۔